السلام علیکم. خصوصی نشریات افطار کے سماع کے ساتھ میں ہوں مایا علی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور روزہ ان عنایات کے شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روزے دار کے لیے خصوصی انعام کا وعدہ کیا ہے. آج لاہور سمیت ملک کے بعض حصوں میں بارش بھی ہوئی ہے، جس سے سخت گرمی میں روزہ رکھنے والوں کو کچھ ریلیف ضرور ملا ہوگا. بہرحال روزہ تو نام ہی صبر کا ہے. ایک روزہ دار جتنی برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا ہی بڑا دیا جاتا ہے. صبر کی بات ہو رہی ہے تو آج ذکر خیر میں بھی صبر ہی کا بیان کیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ذکر خیر. آدمی کئی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے. ہر صلاحیت کو اگر الگ سے فوکس کریں تو لگتا ہے کہ یہی صلاحیت آدمی کی ڈیفینیشن ہے. آدمی گویا اسی ایک صلاحیت کا نام ہے. علم ہے، عمل ہے، طاقت ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی مستقل فطری پراپرٹیز ہیں اور ان سب کے اندر ایسا پھیلاؤ پایا جاتا ہے کہ یہ انسان کے لیے سول ڈیفائنر بن جائیں، یعنی صرف کسی ایک وصف کی بنیاد پہ انسان کا تعارف مکمل ہو جائے. مثلا کوئی کہتا ہے انسان علم ہے، کوئی کہتا ہے انسان ایک قوت اظہار ہے، کوئی کہتا ہے انسان جو ہے وہ چیزوں پر تصرف رکھنے اور کرنے والا وجود ہے. مطلب یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ سب باتیں ہمیں آدمی کی اس ورجن گہرائی تک نہیں پہنچاتی جہاں اس کی حقیقت اپنی آنکھیں کھولنے کا انتظار کر رہی ہے. ہمیں انسان کو علم کہہ کے، ارادہ کہہ کے، یہ کہہ کے، وہ کہہ کے ایک جزوی احساس کامیابی ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں چلتا، یہ تشفی نہیں ہوتی کہ ہاں اس لفظ میں، اس وصف میں ہم نے آدمی کو پوری طرح کھنگال کر ایگزاسٹیولی سمجھ لیا ہے. وہ وصف یا وہ صفت یا وہ صلاحیت جو پورے آدمی کا مکمل تعارف کروا سکتی ہے، وہ ہمارے خیال میں صفت تعلق ہے. آدمی کے اوپر سے علم کو کھرچ دیں پھر بھی اس کا آدمی ہونا ثابت رہے گا. آدمی کے اوپر سے قوت کا ملمہ ہٹا دیں تو پھر بھی اس کا آدمی ہونا باقی رہے گا. اسی طرح دیگر تمام اوصاف کی پرتوں کو آپ آدمی کے مجسمے پر سے کھرچتے چلے جائیں تو بھی یہ مجسمہ اپنے آدمی جیسے خط و خال کے ساتھ لائق تصدیق رہے گا. لیکن ایک پرت آخر میں آئے گی. اگر آپ نے اسے اس مجسمے سے، اس قالب سے جدا کر دیا تو یہ مجسمہ ریت کے بھربھرے اسٹرکچر کی طرح پہلی ہی ضرب میں گر جائے گا. وہ آخری پرت جس پر انسان کے انسان ہونے کا دار و مدار ہے، وہ یہی شعور تعلق اور احساس وابستگی ہے. اگر آدمی میں سے تعلق کا شعور، تعلق کی صلاحیت اور تعلق کی اپریسیشن نکال دی جائے تو اس کا آدمی ہونا فنا ہو جائے گا. علم ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، غرض اوصاف کی ایک لمبی فہرست بنا لی جائے، ان میں سے ہر وصف در اصل انسان کی صلاحیت تعلق کو ترقی دینے کے لیے ہے، انسان کے مطالبہ تعلق کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس کے جوہر تعلق کی تسکین کے لیے ہے. مطلب یہ وہ بڑا چشمہ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی تمام آبشاریں منزل بنا کر اس میں گرتی ہیں. تو یہ جو تعلق ہے
اس کے لیے اللہ نے ایک خاص وصف مجھے ودیت کیا ہے، وہ وصف ہے صبر۔ آدمی اپنے اس بنیادی جوہر کی حفاظت، اس کی نگہداری اور اس کی نشو و نما کا سامان جس ایک قوت سے کر سکتا ہے، اس قوت کا نام ہے صبر۔ یہ صبر اصل میں تعلق پر ثابت قدم رہنے کی قوت کا نام ہے۔ جو آدمی تعلق میں وفادار اور ثابت قدم نہیں ہے، وہ صبر نہ کر سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں احمد جاوید صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور آج میں آپ کا تعارف ہماری آج کی مہمان شخصیت سے کرا دوں۔ ان کا متعارف کراتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی، وہ خاموشی سے گائیکی کی طرف آئے اور پھر چھا گئے۔ ان کی گائیکی پاپ اور فوک کا ایک مکسچر ہے۔ گانے کا یہ انداز عام لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ وہ شہرت کے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ پھر وہ گائیکی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے میدان میں بھی آ گئے اور ایک ہسپتال تعمیر کیا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے ہمارے آج کے مہمان ہیں گلوکار اور سماجی کارکن ابرار الحق۔ السلام علیکم ابرار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو آج؟ نہیں، کوئی خاص بالکل اتنا نہیں لگتا۔ رمضان کیسے گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بڑا اچھا، بہت اچھا گزرا ہے۔ اچھا ابرار، کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے جو فنکار ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، تو آپ کتنی حد تک آپ کا مذہب کی طرف لگاؤ ہے؟ میں سمجھتا ہوں فنکار کو تو مذہب کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ سینسیٹیو ہوتا ہے اور وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے۔ جو انسانیت سے پیار کرتا ہے وہ اس کا قریب ہونا اور بھی زیادہ پاسبل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ایک ایسی جس کا جو نمونہ ہے ہم سب کے لیے، ویسی شخصیت دنیا میں نہ آئی اس سے پہلے نہ آئے گی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم وہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو ہم ان سے پیار کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے بھی پھر اللہ کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے فنکار ہمارے جیسے جنید جمشید ہیں، وہ آخر اس کی داڑھی جو تھی اندر جو بہت عرصے سے شاید مچل رہی تھی وہ باہر آ گئی۔ اسی طرح علی حیدر کی مثال ہے، اور بہت سارے لوگ۔ اور داڑھی، کسی نے کہا تھا اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں ضروری نہیں کہ اسلام ہو، وہ ایک سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ بڑی پیاری سنت ہے۔ میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اور میں جنید جمشید کو اپنے آپ سے بہت آگے اور بہت اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے وہ حلیہ بنانے کی کوشش کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا۔ میں اس پہ رشک کرتا ہوں۔ یہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے جتنا بھی ہم ایک دوسرے سے آگے نکل سکیں تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو سکیں۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے ابرار۔ اچھا یہ بتائیں کہ رمضان میں آپ کی روٹین کیسی ہو جاتی ہے؟ مصروف ہو جاتے اپنے کام میں زیادہ یا ٹائم نکل آتا ہے؟ جی، رمضان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کریٹیو سینس بڑی اچھی ہو جاتی ہے میری، میں نے اپنے طور پہ یہ نوٹ کیا ہے، اور میں ہمیشہ البم اپنی اس رمضان کے مہینے میں بنایا کرتا تھا، لیکن چونکہ جب سے ہاسپٹل بنا ہے پھر ہم زکوٰۃ ہمیں مانگنی ہوتی ہے، 23-24 کروڑ سال کا جو پورا سال خرچ ہوتا ہے وہ ہم اسی مہینے میں اکٹھا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی کیمپین پھر ہم کرتے ہیں، اسی لیے پھر وہ البمز بڑی مشکل سے بھی 4 سال ہو گئے نہیں آئی، اگرچہ اب میں کوشش کر رہا ہوں اس عید پر لانچ کروں، لیکن پھر ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں جو کرنے والی ہیں۔ ابھی رمضان کیمپین شروع کی، ڈاکیومنٹریز نئے سرے سے بن رہی ہیں، اور بہت ساری آرگنائزیشنز بھی مارکیٹ میں ہیں، ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم نے اسی سے مشکل سے بچنے کے لیے ایک میڈیکل کالج کا پلان بنایا، بلکہ ایگزیکیوشن شروع کر دیا۔ اب آپ نے میڈیکل کالج کی طرف آپ جا رہے ہیں تاکہ اس کی انکم سے پھر یہ ہاسپٹل چلتا رہے، ہماری زندگیوں کے بعد بھی چلتا رہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جو آپ کا سہارا فاؤنڈیشن، یہ سہارا فار لائف، اس کا کیا تھا؟ کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، آپ غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے؟ 1996 کا جو رمضان تھا، 15 رمضان المبارک کو میری والدہ دنیا سے چلی گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ رمضان میں جائیں، ان کو بہت بہت یہ خواہش تھی، اور وہ موت سے بڑی بے تکلفی رکھتی تھی، یہ میں نے دیکھا۔ اور وہ ہمیں جو بار بار چیز جو ہمارے والدین نے
دل میں ڈالی تھی وہ کیریکٹر تھی، تو انہوں نے اس پہ بھی ہمیشہ بہت زور دیا. تو والدہ کے جانے کے بعد میں بالکل اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرنے لگا. تو میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا، صرف یہ آیا کہ یار ایک ایسا بھلا کام جس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی دے، اور وہ ایک جان بچانے سے بڑھ کے، کہ جان ہوتی ہے تو انسان کے سارے کام بھی ہوتے ہیں، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، محب وطنی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے ہاسپٹل بنانے کا، اور پھر وہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا کہ نارووال میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی. ہم نے انٹرویوز وہاں جا کے کیے، وہ کہتے پہلے سوال ہی نہیں ہوتا تھا، ہم کہتے تھے پیشنٹ کو ادھر رکھ دو، اس کا ہمیں منہ دیکھ لینے دو زندہ کا، کیونکہ ابھی اس نے آدھے گھنٹے میں 15-20 منٹ میں فوت ہو جانا ہے، کیونکہ لاہور 1.5 گھنٹہ ڈرائیو 2 گھنٹے کی تو جا نہیں سکتے. اب چونکہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ، تو اب ہزاروں کیسز ایسے آتے ہیں جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، کئی تو ہارٹ بند ہوا ہوتا ہے اور وہاں آ کے ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز، اور وہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو 1 kg سے کم ویٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سروائیو نہیں کرتا ادروائز، لیکن ہمارے ہاسپٹل میں جو انکیوبیٹرز ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں چلڈرن، تو وہ مصنوعی سانس دے کے وہ بچے سروائیو کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بارے میں سوچا. اچھا، پہلے آپ پروفیسر، پھر اس کے بعد سنگنگ کی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو خدمت خلق کے کام کیے، اور پھر میں نے سنا جی آپ نے یوتھ پارلیمنٹ جو اس کا، یہ آپ کی کیسے اس طرف آئے؟ کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ؟ ہمارا دل تو چاہتا ہے نا کہ ہم پورے پاکستان کو ہرا بھرا، خوبصورت، پوٹینشیل اتنا زبردست ہے ہمارے پاس، ہم اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے. ہیومن ریسورس میں بھی بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو ہم اسٹریم لائن نہیں کر پا رہے. نیچرل ریسورسز بھی کمال ہیں، ان کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے. تو دل چاہتا ہے کوئی ایسا میکینزم ہو، کوئی ایسی ٹیم ہو بہت بڑی جو کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیو کام کرنا شروع کر دے، پازیٹیو انرجی جنریٹ کرے. لوگ چاہتے بھی ہیں کہ پازیٹیوٹی آئے. ہاں، اور پھر پاکستان کی آبادی کو اگر ہم دیکھیں، اس میں سے 67% یوتھ ہے. تو میرا یہ آئیڈیا تھا کہ ان سب سے سوشل ورک کراؤ. نمبر 1 تو ان کی محب وطنی کو واپس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھولے ہوئے ہیں اس وقت. ان کو تو نہیں پتہ پاکستان کتنی مشکلوں سے ملا تھا، کس نے قربانیاں دی تھیں، کون گدھوں پہ اور وہ رکھ کے سامان یہاں پر لایا تھا. ابھی تو وہ بلیک اینڈ وائٹ مووی چلتی ہے بس، ان کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں. ابھی آپ سے اور بھی بہت سی گفتگو کریں گے ہم. اور جی ناظرین، تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو آپ بھی کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. افطار کا سما میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تو میرے ساتھ موجود ہیں جی ابرار الحق. جی ابرار صاحب، ہم کیا بات کر رہے تھے جی پارلیمنٹ کی، یوتھ پارلیمنٹ کی. تو آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ ہمیں ہماری یوتھ کو اکٹھا کرنا چاہیے اور انہیں جگانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی، کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کتنی مشکل سے بنا تھا. انہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے، جو کورس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں اس پہ آج کل اتنا پیشنیٹلی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو تحریک آزادی کے حوالے سے بیان نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں ایک نئی تحریک ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، جہاں پہ محب وطنی دیکھیں صرف باتوں سے نہیں آتی. جب تک آپ ان کو پریکٹیکلی کچھ نہیں موقع دیں گے کام کرنے کا، اس وقت تک نہیں آئے گی. میں بھی جب سوشل ورک میں انٹر ہوا تھا تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا، لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی دعائیں ملتی ہیں، مجھے اور کرنا چاہیے. تو وہاں سے مجھے یہ شوق پیدا ہوا یوتھ پارلیمنٹ کا کہ میں اوروں کو اس میں شامل کروں. ممبرشپ کے لیے 1,70,000 ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس ماشاءاللہ. اب ان کو اسٹریم لائن، ان کی انرجیز کو کیسے کرو، اس کو پورا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا. اس کے اوپر پھر ہم نے ان کی ورک شاپس کرائیں، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ورک شاپس. ابھی پھر ہمارے ماشاءاللہ سوشل ایکشن پروجیکٹس چل رہے ہیں. 18 ڈسٹرکٹ یوتھ اسمبلیز کام کر رہی ہیں. تو ہیوج کام، سیلاب زدگان کے لیے 13,000 نوجوانوں نے کام کیا. آپ اتنا کام کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جو گھر کا راشن پانی ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ خود ہی جاتے ہیں چیزیں وغیرہ لینے کے لیے؟